السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک تفصیلی رپورٹ شائع ہوئی ہے جو مریم نواز کے لیے بالکل بھی اچھی نہیں ہے۔ پنجاب کی زمین ان کے لیے گرم کی جا رہی ہے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ خان کے ایک اہم ترین کھلاڑی میدان میں آ چکے ہیں، اس پر بھی آگے چل کر بات کریں گے۔ دوسری جانب خان کے ساتھ اب بھی کوشش کی جا رہی ہے رابطہ کرنے کی، اب بھی انہیں منانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ یہ جنرل صاحب کر رہے ہیں کیونکہ جنرل صاحب کی مرضی کے بغیر تو جیل میں آپ کو پتہ ہے کوئی پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ ظاہر ہے اس سے پہلے امریکہ سے آئے کچھ لوگوں نے خان سے ملاقات کی۔ تنویر صاحب نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ ملاقات علیمہ خان نے کروائی، جبکہ علیمہ خان اس کی تردید کر چکی ہیں۔ اب ایک اور نقطہ نظر سامنے آیا ہے۔ تنویر صاحب امریکہ کے ایک بزنس مین ہیں، پاکستانی ہیں، انہیں خاص طور پر بلایا گیا۔ انہوں نے نومبر میں خان سے جیل میں ملاقات کی، جس کی کچھ تفصیل میں پچھلی ویڈیو میں بیان کر رہا ہوں، جس میں بتایا گیا کہ بہت جلد معاملات طے پا جائیں گے اور خان صاحب رہا ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اسلام آباد میں قتل عام ہوا۔ وہ قتل عام کیوں ہوا یہ بھی آج وجہ معلوم ہوئی ہے۔ پھر تنویر صاحب نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہے پچھلے دنوں مرتضیٰ شاہ صاحب کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے۔ اب ایک اور پوائنٹ آف ویو آ رہا ہے جہاں زیب خان ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ ہیں پی ٹی آئی کے، خان کے بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں، ان کے ساتھ تنویر صاحب کی ملاقات ہوئی ہے۔ انہوں نے یہ ساری گفتگو شہزاد اکبر کے پروگرام میں کی ہے۔ تنویر صاحب کا کہنا ہے کہ میرے ساتھ رابطہ ہوا 9 مئی کو لندن میں۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، ملنا چاہتا ہوں۔ پھر 17 مئی کو وہ کہتے ہیں جہاں زیب صاحب کہ ہماری 4 سے 5 گھنٹے کی گفتگو ہوئی، جس میں تنویر صاحب نے کہا کہ میری 18 نومبر کو خان سے آخری ملاقات ہوئی۔ میں اس سے پہلے بھی خان سے ملتا رہا ہوں۔ میں اچانک جیل گیا، خان کو بتایا گیا کہ آپ سے کوئی ملنے آیا ہے، جس پر خان نے جیل حکام سے کہا کہ میں نے تو کسی کو نہیں بلایا، میری تو کوئی ملاقات طے نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کی ملاقات آئی ہے، آپ چلیں۔ تنویر صاحب بتاتے ہیں کہ خان کو پھر لایا گیا ملاقات کے لیے۔ تنویر صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کو پی ٹی آئی کے اندر سے کسی کی سپورٹ حاصل ہے؟ تو ان کا کہنا تھا کہ مجھے سردار سمی کی سپورٹ حاصل تھی۔ سردار سمی نے کہا تھا کہ آپ خان سے ملاقات کر لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جب خان سے میری جیل میں ملاقات ہوئی تو خان مجھے دیکھ کر حیران ہوئے اور انہوں نے پوچھا کہ آپ یہاں کیسے پہنچے؟ تو خان کو انہوں نے بتایا کہ میں ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں، میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ تو خان نے کہا کہ میں نے کوئی بات نہیں کرنی، کیونکہ اس سے پہلے کی جو ملاقاتیں تھیں ان میں خان یہ کہہ چکا تھا کہ آپ دوبارہ نہ آئیے گا، میں نے آپ سے بات نہیں کرنی، یہ تنویر صاحب کا کہنا تھا۔ لیکن 18 نومبر کو انہوں نے کہا کہ خان سے دوبارہ میں ملنے گیا، تو خان نے جب کہا کہ آپ سے میں ملنا نہیں چاہتا اور خان اٹھ کر جانے لگے، تو اس دوران عمران خان کو کہا گیا کہ آپ مجھ سے بات کیے بغیر نہیں جا سکتے، آپ کو مجھ سے بات کرنا پڑے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ خان کو مجبور کیا گیا اور پھر انہیں بٹھایا گیا، کمرہ اندر سے بند ہو گیا اور ملاقات ہماری شروع ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ آپ جائیں، میں نے آپ سے بات نہیں کرنی۔ اس پر تنویر صاحب نے کہا کہ میں ایک پیغام لے کر آیا ہوں، اس لیے آپ کے ساتھ میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو خان نے کہا کہ آپ نے واپس دوبارہ نہیں آنا۔ تو اس وقت 35 مطالبات ڈسکس ہوئے تنویر صاحب سے، جہاں زیب نے یہ بھی پوچھا کہ آپ کو بھیجا کس نے تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ بھیجنے والوں نے بھیجا تھا۔ ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے، اسٹیبلشمنٹ کا مطلب ہے جنرل صاحب کی مرضی کے بغیر تو کوئی نہیں وہاں پہ جا سکتا، ملٹری لیڈرشپ کی مرضی کے بغیر تو کوئی جا ہی نہیں سکتا۔ تو انہوں نے ہی مجھے بھیجا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ 35 مطالبات خان کے سامنے رکھے گئے اور اس کے بعد پھر ان کو شارٹ لسٹ کرتے کرتے 5 مطالبات پر بات آئی، اور 5 مطالبات جو خان سے کیے گئے، پہلا یہ تھا کہ 9 مئی پر آپ افسوس کا اظہار کریں، ریگریٹ کریں۔ خان نے کہا کہ میں پہلے ہی اس پر مذمت اور افسوس کا اظہار کر چکا ہوں سپریم کورٹ کے روبرو، اس لیے اب اس کی کیا ضرورت ہے۔ دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ آپ مینڈیٹ کی واپسی کا مطالبہ نہیں کریں گے، یعنی جو الیکشن چوری ہوا اس کو آپ تسلیم کریں اور مینڈیٹ کی واپسی کا مطالبہ نہ کریں، آپ اس حکومت کو تسلیم کریں۔ تو خان نے کہا کہ یہ میرا مینڈیٹ چوری نہیں ہوا، یہ مینڈیٹ عوام کا چوری ہوا ہے اور عوام کا مینڈیٹ واپس لینا ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ میرے پاس امانت ہے۔ اگلا مطالبہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر آپ بات کریں، پھر اس کے کام کریں۔ اس کے بعد یہ کہا کہ آپ کسی قسم کی کوئی تحریک نہیں چلائیں گے، آپ جلسے جلوس نہیں کریں گے۔ تو خان نے پوچھا کہ اس سے کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں، آپ جلسے جلوس کریں گے، آپ عوام سے بات کریں گے تو عوام موبلائز ہوگی اور حکومت ڈسٹیبل ہوگی، اس سے پھر نقصان ہوگا، اس لیے آپ یہ کام نہیں کریں گے۔ پھر اگلا مطالبہ تھا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی طرح آپ لائن میں لگ جائیں، آپ کی باری آ جائے گی، جب آپ کو باری آ جائے گی تو آپ کو اقتدار مل جائے گا۔
تو خان نے یہ پانچوں مطالبات سنے اور پانچوں مطالبات ہی رد کر دیے۔ اس کے بعد خان نے کہا کہ ٹھیک ہے، میرے پاس 7-8 رہنماؤں کو بھیجیں، اور انہوں نے پھر نام دیے علی امین گنڈا پور، عمر ایوب، شبلی فراز، سلمان اکرم راجہ، پھر سندھ بلوچستان اور پنجاب کی لیڈرشپ کا۔ تو یہ 7-8 لوگ میرے پاس ہیں، میں ان سے ڈسکس کروں گا، میں ان سے بات کروں گا، اس کے بعد پھر میں اگلا لائحہ عمل دوں گا۔ تنویر صاحب نے اس پر کہا کہ آپ میرے سے ہی بات کر لیں، ان لوگوں کو آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ 18 نومبر کی ملاقات ہے جو میں بتا رہا ہوں، جب احتجاج ڈی چوک میں آ کے بیٹھ گیا تھا۔ گنڈا پور اور بشرا بی بی اس کو لیڈ کر رہے تھے، جب خان کی رہائی کا انتظار کیا جا رہا تھا، اور پھر اسلام آباد میں قتل عام ہوا۔ پھر جہاں زیب صاحب نے پوچھا تنویر صاحب سے کہ اگر یہ سب کچھ کی ہو جاتا، اگر یہ باتیں مان لی جاتی ہیں اور ہمارا ایگریمنٹ ہو جاتا، تو پھر 13 اور 15 دسمبر کو خان نے رہا ہو جانا تھا۔ لیکن نہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو خان سے ملاقات کی اجازت ملی، اور اس دوران اسلام آباد میں قتل عام ہوا، پھر معاملات کشیدگی کی طرف چلے گئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ 2 دفعہ ہم سے رابطہ کیا گیا۔ اب اگلی بات تنویر صاحب نے یہ کہی کہ 2 دفعہ رابطہ کیا گیا۔ ایک 18 نومبر جو دھرنا آیا تو اس وقت رابطہ کیا گیا، اس وقت بھی ملٹری لیڈرشپ کی ہدایت پہ ہمارے ساتھ رابطہ ہوا، اور پھر ہم نے خان سے ملاقات کی۔ اور دوسرا رابطہ اس وقت ہوا جب پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ جنرل صاحب کے خلاف کانگریس میں آیا، جو ولسن کا جو بل ہے جنرل صاحب کے خلاف پابندیاں لگنے کا، تو اس وقت رابطہ کیا گیا۔ اب علیمہ خان نے اس کا رد کیا اور کہا کہ میرے علم میں نہیں تھا تنویر صاحب کا ملاقات کرنا۔ انہوں نے کہا کہ جب علیمہ خان کو علم ہوا تو انہوں نے کہا کہ میریٹ ہوٹل کے سامنے ایک درخت کے نیچے انہوں نے مجھے برا بھلا کہا کہ آپ نے میرا نام کیوں لیا۔ پھر اگلی سٹوری بھی ہے، تنویر صاحب نے ایک بات کی جہاں زیب صاحب سے، تنویر صاحب نے کہا کہ آپ ایک کام کریں کہ میری آپ خان سے ملاقات ارینج کروائیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ خان کو میرا میسج بھجوائیں کہ وہ میرا نام تجویز کریں تنویر صاحب کا، کہ تنویر صاحب کو بلائیں ملاقات کے لیے۔ اب میں ان کے تجویز کرنے پہ، ان کی ریکمنڈیشن پہ ملاقات کروں گا اور ان چیزوں کو آگے بڑھاؤں گا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ میں نے فیصل چودھری کے ذریعے بھی خان کو پیغام بھجوایا کہ وہ میرے ساتھ ملاقات کریں، مجھے بلوائیں ملاقات کے لیے۔ تو جہاں زیب نے کہا کہ اس کی کیا وجہ ہے، اور پھر جہاں زیب صاحب نے خود جو اسیس کیا کہ تنویر صاحب نے یہ اس لیے کہا کہ اس سے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے بھی ان کا قد بڑھ جائے گا کہ میرا ادھر سے بھی نام آ گیا ہے تو مجھے ادھر کا اعتماد بھی حاصل ہے، لہٰذا دوبارہ سے میں بات کروں گا تو میری اسٹیبلشمنٹ میں بلے بلے ہوگی، اور عمران خان بھی مجھے بلے بلے کریں گے تو پھر میرے نمبر بن جائیں گے۔ اب ناظرین کرام، اس سٹوری سے ہم یہ نتائج اخذ کر سکتے ہیں کہ خان کے ساتھ جتنی دفعہ بھی رابطے کیے گئے ڈیل کے لیے، وہ اسٹیبلشمنٹ اور ملٹری لیڈرشپ کی جانب سے کیے گئے۔ خان نے ہمیشہ ان ساری باتوں پہ پردہ ڈالا ہے۔ دوسری طرف پنجاب کی زمین گرم ہو رہی ہے مریم کے لیے اور شریف فیملی کے لیے، کیونکہ پنجاب کی راجدھانی پر ان کو جو کنٹرول جعلی فارم کے ذریعے دیا گیا ہے، اس میں اب دراڑ آنے والی ہے۔ عید کے موقع پہ چودھری پرویز الہی نے گجرات میں ایک خطاب کیا۔ پرویز الہی نے کہا کہ فوج نے شہادتیں دے کر فتح حاصل کی ہے، پوری قوم خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نون لیگ عوام کو نہیں خود کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جنگ کا ڈیزائن نواز شریف نے بیٹھ کے بنایا۔ انہوں نے کہا کہ جنگ کے دوران ان کے منہ سے مودی کے خلاف ایک لفظ تک نہیں نکلا، شکر ہے یہ نہیں کہا کہ علامہ اقبال والا خواب بھی نواز شریف نے دیکھا تھا۔ پھر پرویز الہی نے کہا کہ پاکستان کے لیے اور اس قوم کے لیے جیل میں بیٹھا شخص خان سب سے زیادہ مقبول لیڈر ہے۔ قائد اعظم کے بعد عمران خان جیسا لیڈر ہماری تاریخ میں پیدا نہیں ہوا۔ قائد اعظم کے بعد اگر کسی کو سب سے زیادہ ووٹ ملے ہیں تو وہ خان ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا ہوگا کہ خان اس وقت واحد ایماندار لیڈر ہے جو آپ کے پاس موجود ہے۔ جب قوم اور فوج کو ضرورت پڑی تو خان نے سب سے پہلے فوج کے حق میں بیان دیا، میں نے بھی دیا کیونکہ فوج ہماری ہے۔ چودھری پرویز الہی صاحب نے کیا کہا، یہ ذرا ملاحظہ کریں۔ عمران خان جیسا لیڈر ہماری تاریخ میں اس لیے پیدا نہیں ہوا کہ یہ بات صحیح ہے کہ قائد اعظم کے بعد اگر کسی کو ووٹ ملے ہیں تو سب سے زیادہ عمران خان کو ملے۔ میں یہ سمجھتا ہوں جی، تو یہ اس وقت صورتحال ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔